السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 47 میں داخل کیا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے اور بھائیوں نے سوالات کیے ہیں طہارت کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے اور بھی دیگر مسائل کے اعتبار سے۔ ان تمام سوالوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، البتہ ان میں سے چند ایک کے سوالات آج کی مجلس میں پیش کیے جائیں گے اور کچھ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کو اچھی طرح سن لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کسی دوسرے صاحب نے پوچھا ہو، لیکن وہی سیم کنڈیشن ہماری بھی ہو، ہمارے ذہن میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جس کا جواب ہمیں ابھی تک نہ مل گیا ہو۔ اس لیے آپ پورے مجموعے کو اچھی طرح سن لیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتلائیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے التمش قاضی نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ پیچھے سے خون نکلنے پر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خون جگہ پر ہے یا نہیں، تو پھر کیا کرے؟ پیچھے سے خون نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے، پخانے والی جو جگہ ہے، وہاں سے اگر بواسیر کی وجہ سے یا کسی اور زخم وغیرہ یا کسی تکلیف کی وجہ سے خون نکل گیا ہے اور نکلنے کے بعد چاہے اپنی جگہ کو چھوڑے یا جگہ کو نہ چھوڑے، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ خون جو نکل گیا ہے اور نکل کر زمین پر یا پھر دوسری جگہ بہہ گیا ہے تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ وہ خون اگر آپ کے کپڑے یا بدن کے کسی دوسرے حصے پر لگ گیا ہے تو دیکھنا ہوگا وہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے یا پھر زیادہ۔ اگر کم ہے تو پھر اس صورت میں وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر آپ دھو لیتے ہیں تو بڑا بہتر کام ہے، لیکن دھونا ضروری نہیں ہے۔ 1 درہم سے زیادہ اگر ہے تو اس صورت میں وہ کپڑا یا جگہ ناپاک ہو جائے گی، اسے دھونا ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہے عائشہ خان نے۔ سوال ان کا یہ ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب واش روم میں ہم فارغ ہو کر پانی گراتے ہیں، اپنے اوپر پانی گراتے ہیں، تو جس چیز سے ہم پانی گرا رہے ہیں اسی پانی کے چھینٹے اگر اس برتن میں سے اڑ کر کپڑے یا بدن پر گر جائے تو پھر پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے؟ پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ استنجا کر رہے ہیں، طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس کوئی لوٹا ہوگا، کوئی مگا یا جگ ہوگا، یا پھر آپ ڈائریکٹلی کسی نل سے پانی گرا رہے ہوں گے۔ تو جس چیز سے بھی آپ نجاست کے اوپر پانی گرا رہے ہیں، چاہے وہ شرمگاہ اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ، دونوں میں سے کسی بھی جگہ کو صاف کرنے کے لیے آپ پانی گرا رہے ہیں اور اسی مگے میں سے یا پھر اسی نلکے میں سے کوئی چھینٹا اڑتا ہے، آپ کے بدن یا کپڑے پر لگتا ہے، تو کوئی بھی جگہ ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پانی ہے برتن میں وہ آپ نے طہارت کے لیے استعمال کیا ہے اور وہ پانی پاک ہے۔ جب پاک پانی کے چھینٹے کہیں پر بھی لگتے ہیں تو پھر کسی قسم کی آپ فکر نہ کریں، تمام چیزیں پاک رہے گی۔ ہاں اگر نیچے سے کوئی چھینٹا اڑا ہے، کموڑ میں سے کوئی چھینٹا اڑ کر لگا ہے، تو اس صورت میں وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے جبکہ 1 درہم سے زیادہ کا چھینٹا ہو۔ ریاض لاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پتنجلی کا پروڈکٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں گائے کا پیشاب ملایا جاتا ہے، لیکن اس کے پروڈکٹ پر کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں گائے کا پیشاب ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اسمیل ہوتی ہے، تو پھر ان پروڈکٹس کے استعمال کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی پروڈکٹ کھانے والی چیز ہو، استعمال کی جانے والی چیز ہو، پہننے والی چیز ہو، کسی بھی چیز کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ یقینی طور پر اس میں ناپاک چیز ملی ہوئی ہونے کا یقین نہ ہو، علم نہ ہو۔ اس لیے جو پتنجلی کے پروڈکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سارے مختلفی کمپنیاں جن کے بارے میں لوگ چہمے گویاں کرتے ہیں کہ شاید اس میں گائے کا پیشاب ہے یا پھر سور کی چربی ہے وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے خیالات لوگوں کے ہوتے ہیں، صرف ان خیالات کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کے حکم کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر یقین سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کے اندر ناپاکی ملی ہوئی ہے، اس میں گائے کا پیشاب ملا ہے، اس میں سور
کی چربی ملی ہے تو اس صورت میں یقین حاصل ہونے کے بعد اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو کمپنی آپ نے بتلائی ہے اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر چونکہ پیشاب ملایا گیا ہے، اس طرح کی کوئی بات تحریر بھی نہیں کی ہے، کمپنی والوں نے اس کے بارے میں یقین بھی نہیں دلایا ہے کہ اس میں ملائی گئی ہے یا نہیں ملائی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں اس طرح کی ناپاک چیزوں کی کوئی اسمیل اور بدبو بھی نہیں آتی ہے، تو ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے پروڈکٹس کا استعمال بالکل نہ کریں، کوئی جو دوسری کمپنی ہوگی اس کے اوپر اعتماد کریں اور اس کی چیزوں کو استعمال کریں۔ البتہ پتنجلی کے پروڈکٹس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ریاض لاری صاحب کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی سامان پہ ناپاک گیلی مٹی لگ گئی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو سوکھ جانے پر وہ مٹی کسی دوسرے سامان پر لگ جائے تو مٹی کے لگنے کے بعد اگر اسے پھونک مار کر وہاں سے اڑا دے یا پھر کسی چادر سے یا کسی رومال وغیرہ سے جھٹک دے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ جب پہلے کسی برتن پر ناپاکی لگی ہے، جو ناپاک مٹی ہے وہ گیلی ہے تو پہلے والا برتن تو ناپاک ہوگا، لیکن وہاں سے سوکھ گئی اور سوکھنے کے بعد آپ کی کسی دوسری چیز پر وہ ناپاک مٹی لگی ہے اور وہ سوکھی ہوئی ہے، بالکل برادہ ہے، تو اس صورت میں صرف ناپاک مٹی گرنے کی وجہ سے آپ کے دوسرے سامان ناپاک نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ناپاک مٹی ہے اس کو آپ پھونک مار کر ہٹا دے، وہاں سے بھگا دے۔ اسی طرح کوئی رومال یا کسی کپڑے سے اگر اس کو جھاڑ دیتے ہیں تب بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک سوال اور ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ کوپن والی چیز خریدنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی چیز خریدنے میں اس کے پیکٹ کے اندر کچھ سامان نکلتا ہے، تو وہ جو سامان نکلتا ہے یا کوئی پرائز نکلتی ہے یا پھر کچھ انعام نکلتا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے، کمپنی کا اصول یہ ہوتا ہے، چونکہ ایک سامان بہت ساری کمپنیاں بناتی ہے، اس لیے ہر کمپنی کی چاہت ہوتی ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ ہمارے پاس آئے، دوسرے لوگوں کی چیزوں کو نہ خریدے بلکہ ہماری چیزوں کو خریدے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کے گفٹ اور انعامات اور واؤچر کے شکل میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جو واؤچرز کمپنیاں دیتی ہے ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے۔ یہ مبی کے اوپر زیادتی نہیں ہوتی، یعنی جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے، جو سامان آپ خرید رہے ہیں اس کے اندر بڑھوتری کا حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کمپنی کی طرف سے گفٹ اور ایک انعام ہوتا ہے۔ ایسے انعام کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اگر کوئی پرائز آپ کو نکلتی ہے، ملتی ہے تو وہ چیز آپ وصول کر سکتے ہیں، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال اور یہ ہے، کہتے ہیں کہ بیئر اور شراب کے جو کارٹون ہوتے ہیں، جو بوتل ہے، بوتل نکالنے کے بعد جو کارٹون بچ جاتا ہے جس کے اندر بیئر کی اور شراب کی بوتلیں ہوتی ہے، ان کارٹون کو خریدنا بیچنا، اس کو خرید کر ان کی ریسیل کرنا بھنگار میں یا پھر کباڑی کی دکان وغیرہ پر بیچنا، اس کے پیسے لینا، یہ تمام چیزیں کیسی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شراب اور بیئر وغیرہ کی جو بوتلیں جس میں رکھی جاتی ہے، جن کارٹون میں وہ ہوتی ہے، ان باکسوں کا اور ان کارٹونز کا خریدنا اور بیچنا فی نفس ہی اس کی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے، کیونکہ جو کارٹونز ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ شراب کی بوتلوں کے لیے استعمال کی جائے۔ کباڑی جب اس کو خریدتے ہیں تو اس کا برادہ کیا جاتا ہے، کمپنی کو بیچا جاتا ہے اور پھر کسی دوسری چیزوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو یہ کارٹون ہوتے ہیں، کارٹون کی خرید و فروخت کرنا، اس کی آمدنی حاصل کرنا، اس پر منافع کمانا، یہ حرام نہیں ہے، البتہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ سلمان حیات کا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ میرے گھر میں چوہے باہر سے آ جاتے ہیں، باہر نالی میں اور گندی جگہوں پر وہ گھومتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو جگہ جگہ پر ان کے پیر وغیرہ پڑتے ہیں، ان کے چلنے کے راستے نظر آتے ہیں، تو کیا کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے یا ناپاک نہیں ہوتی؟ جی دیکھیے، باہر گھومنے پھرنے والے جو چھوٹے چھوٹے درندے ہوتے ہیں جو کثرت سے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جیسے چوہے، بلیاں ہیں یا چھپکلی ہے، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں،
ان کے جسم پر اور بدن پر اگر کوئی ناپاکی ہے اور وہی ناپاکی آپ کے کسی چیز پر لگتی ہے تب ناپاکی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہے اور وہ آپ کے بستر پر آ جاتے ہیں، آپ کے بدن پر آ جاتے ہیں، آپ کی کوئی دوسری چیزوں پر آ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں چلتے پھرتے ہیں، تو ان کے جسم پر ناپاکی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے چوہے جو کثرت سے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یقیناً وہ ناپاک اور گندی جگہوں پر سے ہی آئے ہوں گے، جب تک کہ آپ یقینی طور پر اپنی آنکھوں سے کسی چیز پر کوئی ناپاکی نہ دیکھ لیں۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر چوہا بیٹھا تھا اور اس کے بدن پر ناپاکی تھی، یہ کیچڑ میں سے آیا تھا، یہ گندی جگہ سے آیا تھا، اور اس کے بدن کی پوری ناپاکی آپ کے بستر پر یا آپ کے کمبل پر یا آپ کی استعمال کی جانے والی کسی چیز پر لگ چکی ہے، تبھی وہ چیز ناپاک ہوگی، ورنہ صرف شک اور وہم و گمان کی وجہ سے کوئی حکم نہیں ہوگا۔ یوٹیوب کنگ، ان کا ایک سوال ہے۔ ان کے سوال کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ آپ جو سوالات کرتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ سوال کرنے کے بعد آپ اپنا نام تحریر کر دیں، اسی طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے مقام کا نام بھی تحریر کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ بعض دفعہ سوال کرنے والے کی ذات سے، اس کے نام سے، اس کے مقام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں کا ہو سکتا ہے، اس کا حکم کس طرح ہو سکتا ہے، یہاں کے حالات کیا ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنا نام تحریر نہیں کرتے ہیں، اپنے مقام کا نام تحریر نہیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں، تو اس صورت میں آپ کے مقصد کا جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ جواب پیش کرنے میں تھوڑی تکلیف اور دقت ہوتی ہے۔ ان صاحب نے، یوٹیوب کنگ نے، انہوں نے اپنی یوٹیوب کی آئی ڈی یہاں پر لگائی ہے اور ان کی آئی ڈی کے ذریعے ہی ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، کس مقام سے ہے، تو ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے آئندہ سے آپ یاد رکھیں، سوال کے نیچے اپنا نام بھی تحریر کر دیں، اپنے مقام کا نام بھی تحریر کر دیں۔ بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ نجاست دکھ رہی ہو اور اس پہ صابن مل کر 3 بار اچھی طرح دھو دیا جائے اور نہ نچوڑا جائے تو اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، جبکہ اس پر کی مکمل نجاست ختم ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے کہا ہے کہ وہ جو کپڑا تھا ناپاک، اس پر جو گندگی تھی، نجاست، وہ نجاست آنکھوں سے نظر آنے والی تھی۔ اب جس چیز کے اوپر نجاست ایسی ہو جو آنکھوں سے نظر آتی ہے تو اس کے دھونے کا حکم یہ ہے کہ آپ اس وقت تک اس کو دھوئیں جب تک کہ نجاست اچھی طرح ختم نہیں ہوتی ہے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو جائے، 2 یا 3 یا پھر اس سے زائد مرتبہ میں۔ 3 مرتبہ دھونے کی وجہ سے چونکہ نجاست ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس کے بعد اگر آپ نے ایسے کپڑے کو نچوڑے بغیر سکھا دیا ہے تو یہ آپ کے حق میں پاک ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد اسے ہر مرتبہ اچھی طرح نچوڑ بھی لے تاکہ کوئی شک اور وہم و گمان ذہن کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ سلمان حیات کا سوال ہے، کہتے ہیں مجھے گھر کی ہر چیز ناپاک لگتی ہے، میں پورا دن ہاتھ دھوتی رہتی ہوں، بہت پریشان ہو گئی ہوں، میری نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، پلیز بتلائیں۔ دیکھیے، آپ کی پریشانی کا علاج خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ طہارت اور ہاتھ دھونے کے پیچھے اس قدر نہ پڑ جائے کہ ان کے چکروں میں آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، ان کے چکروں میں آپ کی تلاوت چھوٹ جائے، ان کے چکروں میں آپ درود شریف پڑھنا رہ جائے، تو یہ تمام چیزیں نہ کریں۔ دیکھیے، جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کی وجہ سے جب ایک مرتبہ ہم کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا لیں، تو ہمارا ذہن اور ہمارا پیٹ دونوں ایک ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ الحمدللہ اب پیٹ بھر چکا ہے، اس کے بعد کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مان لیجیے آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست اور ناپاکی لگ جائے، آپ اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح واش کر لیں، صابن سے دھو لیں، سینیٹائزر سے دھو لیں، کسی بھی طرح آپ نے ہاتھ کو اچھی طرح 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھو لیا ہے، تو اب آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ میرے ہاتھ پر کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے، اگر تھی تو وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، لوگ آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں نہیں کسیں گے، اس طرح کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے جب بھی وضو کرے اطمینان کے ساتھ وضو کرے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے،
سنت کے مطابق وضو کرے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے میں لگا دے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ بھی آپ کثرت سے پڑھیں اور اپنی بائیں طرف اس وقت دھتکارے جس وقت آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال اور کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہو۔ سلمان حیات کا ہی دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم بہت پریشان ہیں، ٹوائلٹ میں سیٹ پر اگر کاکروچ یا پھر چھپکلی آ جائے اور وہ وہاں سے دیوار پر چڑھ جائے تو اس صورت میں دیوار ناپاک ہو جائے گی یا کیا ہوگا، پلیز بتائیں۔ دیکھیے، کوئی بھی درندہ، چھوٹے سے جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو کثرت سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے واش روم وغیرہ میں آتے ہیں، جیسے کاکروچ ہے، چھپکلی ہے، چوہے ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک ان کے جسم پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں لگتی ہے اور وہی ناپاکی آپ کی کسی دوسری چیز پر منتقل اور ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ آپ کا جو کموڈ کا اوپر والا حصہ ہے، جو بیٹھک والا حصہ ہے، وہ عام طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی کاکروچ بیٹھا تھا، وہاں سے اڑ کر وہ آپ کی دیوار پر بیٹھ گیا، آپ کے کپڑے پر بیٹھ گیا، آپ کے بدن پر بیٹھ گیا، تو آپ مطمئن رہیں آپ کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جب یقینی طور پر وہ کموڈ سے اڑ کر آیا ہے یا پھر اس کے جسم کے اوپر کوئی ناپاکی ہے، کوئی نجاست ہے اور وہی نجاست دیوار پر لگ چکی ہے، آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ چکی ہے، تو دیکھیں کہ یہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا کم۔ اگر زیادہ ہے تو پھر دھونا ضروری ہے، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو آپ مطمئن رہیں، کسی قسم کے شک اور وہم میں بالکل بھی نہ پڑیں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ گٹکا، بیڑی، تمباکو، سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ ان تمام چیزوں کا کاروبار کرنا، ان کی آمدنی بالکل حلال ہے، کاروبار بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ دیکھیے، جائز ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بہتر ہونا، افضل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جائز تو ہے، اگر آپ کہیں پر ریڈی ڈال دیتے ہیں، کوئی دکان کھولتے ہیں یا کوئی فیکٹری ڈالتے ہیں، تو فیکٹری ڈالنے کی وجہ سے جب یہ سیل ہوگا، جب اس کی آمدنی اور اس کی رقم آپ کے پاس آئے گی تو وہ کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کاروبار کریں، افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیں اور کوئی ایسا کام کریں جس کے اندر انسانیت کا فائدہ ہو۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، بیڑی ہوئی، گٹکا، تمباکو، سگریٹ، ماوا، یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سے اکثر و بیشتر ایسی چیزیں ہیں جن کے پیکٹس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجر ہے۔ اسی طرح قوانین کے اعتبار سے بھی اگر ملکی قانون کو ہم دیکھیں گے تو بہت سارے قوانین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بین ہے، آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کھانا تو بہتر نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کھا لیا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ نے کبھی کھا لیا ہے تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ اچھی طرح مسواک کر لے اور اپنے منہ کے اندر جو بدبو ہے گٹکے کی، پان، تمباکو، اسی طرح سگریٹ اور بیڑی کی جو بدبو ہے، اس بدبو کا خاتمہ کر لے۔ بہرحال اس کی کمائی حلال ہوتی ہے، لیکن کام نہ کرنا، اس کی تجارت نہ کرنا بہتر عمل ہوتا ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، کیا آٹومیٹک واشنگ مشین میں ناپاک اور پاک کپڑے 3 بار پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو دیا جائے تو کیا دونوں کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ جس وقت آپ کسی واشنگ مشین میں ایک ہی ساتھ ناپاک اور پاک دونوں کپڑے ایک ساتھ دھونا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وہ جو ناپاک کپڑے ہیں ان کی شارٹنگ کر لے، انہیں الگ کر لے، اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی ہے ان تمام جگہوں کو اچھی طرح دھو لے، یہاں تک کہ ان پر کی نجاست ختم ہو جائے۔ جب دونوں کپڑے پاک ہے تو آپ دونوں کو اٹھا کر ایک ساتھ آٹومیٹک یا پھر ریگولر واشنگ مشین میں ڈال دے اور دھو لے۔ لیکن اگر کبھی آپ نے ایسا کیا کہ نجاست والی جو کپڑے تھے، گندے جو کپڑے تھے، ان کی شارٹنگ نہیں کی اور انہیں ایک ساتھ پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا ہے، تو پہلی مرتبہ جب پورے کے پورے کپڑے آپ نے واشنگ مشین میں ڈالے ہیں، اوپر سے پانی آن کر دیا ہے، تو پانی آنے کی وجہ سے پورے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب جب
کپڑے ایک مرتبہ اچھی طرح دھو لیے گئے ہیں اور آؤٹر سے پانی نکل گیا ہے اور کپڑے نچوڑ دیے گئے ہیں، تو ان کی جو ناپاکی تھی، گندگی تھی، وہ تھوڑی ختم ہو گئی۔ یہ عمل آپ نے دوسری مرتبہ کیا، تھوڑی ناپاکی اور گندگی ختم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہ عمل دہرایا تو پھر جتنی ناپاکی تھی وہ پوری ختم ہو گئی ہے، آپ کے کپڑے، تمام کپڑے پاک ہو چکے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے شارٹنگ کر لی جائے، ناپاک کپڑوں کی جو ناپاکی ہے وہ ختم کر دی جائے، پھر بعد میں دونوں کپڑے ایک ساتھ دھویں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کا انتقال ہو جائے اور معلومات ہونے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی کے انتقال کی خبر پہنچے یا خود آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی صدمے والی خبر آپ کو ملی ہے یا کوئی صدمے کا کام خود آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو ان تمام چیزوں کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لیے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اور ہمیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہے کہ مجھے پیشاب کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ گرا ہے، تو پاکی کس طرح کرے؟ اکثر فجر کے ٹائم اور رات میں اس طرح ہوتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، جس وقت آپ پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے واش روم میں گئے ہیں تو آپ پیشاب کر لیجئے، اطمینان سے کر لیجئے۔ جب پیشاب ختم ہو گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا کھنکا لیجئے، تھوڑی کھانسی کر لیجئے، یا پھر جہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں وہیں پر کھڑے ہو جائیں، واپس بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کے پیشاب کی نلی کے اندر جتنے بھی قطرات ہیں وہ مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ اب جب آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ پیشاب کے مکمل قطرات نکل چکے ہیں، اس کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں، باہر آ جائیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ایسی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ شعبان اختر صاحب کہتے ہیں قرأت میں کیسی غلطی کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ قرأت میں لحنیں چلی جس کی وجہ سے معانی بدل جاتے ہیں، یا کوئی حرف آپ نے ایسا پڑھا ہے جس کا معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرأت کرتے سمے سورہ بھول جائے آگے کو تو پھر کیا کرے؟ اگر کوئی سورت آپ بھول جاتے ہیں تو دوسری سورت پڑھے، لیکن اگر وہ سورت جو آپ بھول گئے ہیں اس کی 3 آیتیں پڑھ لیے ہیں، 3 آیتوں کے بقدر آپ نے قرأت کر لی ہے، تو آپ کی رکعت درست ہو گئی ہے۔ جہاں سے بھول گئے ہیں وہاں سے آپ رکوع میں چلے جائیں، لیکن اگر 3 آیتوں سے کم ہی پڑھا ہے تو اس صورت میں اس سورت کو چھوڑ دے اور پھر جو دوسری سورت آسان لگتی ہے وہ پڑھے۔ اگلا سوال سید عدنان علی صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں سلام حضرت، اور خدا آپ کو ہر نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب اسپیکر مائک میں نماز گراؤنڈ فلور پہ پڑھا رہے تھے، مقتدی 3rd فلور تک نماز ان کے پیچھے ادا کر رہے تھے، کچھ پرابلم ہوئی، مائک اسپیکر کی آواز 3rd فلور تک نہیں آئی، اب 3rd فلور والے کیا کریں؟ اپنی نماز کیسے مکمل کریں؟ ایسی صورت میں جو 2nd فلور والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مائک خراب ہو چکا ہے، امام صاحب کی آواز اوپر تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ تکبیر کہے، امام صاحب کے ساتھ رکوع کی، سجدوں کی اور جتنی بھی تکبیرات ہوتی ہے ان تمام تکبیرات کو امام صاحب کے ساتھ دہرائے، لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا کام کر لے۔ لیکن اگر اس طرح کوئی کام نہیں کیا گیا اور جو 3rd فلور والے لوگ تھے یہ امام صاحب سے ہٹ گئے، امام صاحب رکوع میں ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں یہ کھڑے ہیں، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اپنی نماز مکمل کر لی اور مقتدی ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان تمام لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی جو امام صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے شائزہ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ میرے بھائی نے 2-3 ڈراپ پیشاب کر دیا رات میں، تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بستر پر لگا ہوگا کہ نہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 ڈراپ کی وجہ سے
آپ کا بستر ناپاک نہیں ہوگا اور وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا جس پر پیشاب کیا گیا ہے، کیونکہ جو 2-3 ڈراپ ہوتے ہیں 1 درہم سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر 2-3 ڈراپ اتنے زیادہ ہوں کہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں جس جگہ پر بھی پیشاب گرا ہے یا جس کپڑے پر وہ پیشاب لگا ہے وہ تمام جگہ ناپاک ہو جائیں گی، انہیں دھونا ہوگا۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں چڑھا ہے کہ کہاں پر ہے، کپڑے پر گرا ہے یا پھر بیڈ شیٹ پر گرا ہے، تو اس صورت میں آپ خود تحقیق کر لیں، تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، بدبو آ سکتی ہے یا پھر کوئی نشان نظر آ سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی نشان نظر آ رہا ہے یا پھر بدبو آ رہی ہے، تو اس کپڑے کو اٹھا کر اتنے حصے کو دھو لیں۔ اس خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، دیکھیے آپ اپنے نام مکمل طور پر تحریر کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مقام کا نام بھی تحریر کریں۔ یہ جو یوٹیوب کی جو آئی ڈی ہوتی ہے، اس آئی ڈی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سوال کرنے والے صاحب کون ہے، آئندہ سے اس بات کا خیال فرمائیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ واش بیسن میں ناپاک ہاتھ دھونے سے بیسن میں جو چھینٹے لگے ہیں کیا بیسن ناپاک ہو جائے گا؟ اور اگر ہاتھ میں پھر بیسن سڑ جائے تو کیا ہاتھ پھر سے ناپاک ہو جائیں گے؟ مجھے اس طرح کے بہت سے خیال آتے رہتے ہیں، پریشان ہوں۔ دیکھیے جو واش بیسن ہے یا پھر کوئی بھی ایسا برتن ہے جس میں آپ اپنے نجس اور گندے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ احتیاط سے کام لیں، چونکہ یہ چیزیں ہارڈ ہوتی ہے، ذرا مضبوط ہوتی ہے، اگر پریشر سے پانی گرے تو وہ چھینٹے لامحالہ اڑتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہاتھ دھو رہے ہیں کیوں دھو رہے ہیں، کیا آپ کے ہاتھ ناپاک ہیں یا ناپاک نہیں ہے؟ ناپاک مطلب یہ ہے کہ کوئی گندی چیز، پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے، یہی ناپاک چیز ہے۔ یہ اگر آپ کے ہاتھ پر لگی ہے اور دھوتے وقت یہ چھینٹے اس قدر اڑ گئے ہیں کہ 1 درہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تب وہ تمام جگہیں ناپاک ہوں گی جہاں پر یہ چھینٹے اڑے ہیں۔ لیکن آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہیں، صرف گندے ہیں، آپ نے کھانا کھایا ہے اور کھانے کی تری آپ کے ہاتھ پر لگی ہے، یا کوئی کام آپ کر رہے تھے، کوئی ڈسٹ آپ کے ہاتھ پر لگی ہے، تو آپ کے ہاتھ گندے ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں۔ عام طور پر لوگ گندگی اور ناپاکی ان دونوں کو اس طرح گڈ کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کو ناپاک سمجھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ناپاک چیزوں کے دھونے کا حکم الگ ہوتا ہے، گندی اور جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے ان چیزوں کے دھونے کا حکم الگ ہوتا ہے، ان کے قطروں کا حکم بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے جو واش بیسن سے چھینٹے وغیرہ اڑے ہیں یا دوبارہ آپ کا ہاتھ واش بیسن کو سٹ گیا ہے یا آپ کا کپڑا یا پھر کوئی بھی چیز سٹی ہے، تو آپ مطمئن رہیں، وہ جو چھینٹے ہیں وہ یقینی طور پر 1 درہم سے کم ہوں گے۔ 1 درہم سے کم ہونے کی وجہ سے اگر ناپاک بھی ہے تب بھی دوسری چیزیں ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ پوری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ الفیض خان رضوی صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب میرے بھائی میرے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو کیا اس موٹر سائیکل کی سیٹ ناپاک ہو جائے گی؟ اور میں بائک چلاتا ہوں تو میں بھی ناپاک ہو گیا ہوں، میرے دوست میرے بائک کے پیچھے بیٹھتے ہیں، تو اس صورت میں کیا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ پلیز، وسوسوں نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ جی اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے بھائی یا خود آپ یا آپ کا کوئی گیسٹ یا آپ کا فرینڈ یا آپ کا کوئی دوست بائک پر بیٹھا ہے تو آپ مطمئن رہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جو انسان ہوتے ہیں عام طور پر اپنی طہارت اور نظافت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور عام طور پر جو ان کی سیٹ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، چاہے پینٹ ہو یا پھر کوئی اور چیز انہوں نے پہن رکھی ہو، تو بیٹھنے کے پہلے وہ اچھی طرح اس جگہ کو جھاڑ دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، تاکہ نیچے کی ڈسٹ ان کے کپڑے کو گندا نہ کرے۔ جب لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں تو کوئی گندگی کے اوپر، پیشاب کے اوپر، خون کے اوپر اور ایسی نجاست والی چیزوں پر بیٹھنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بائک پر چاہے آپ بیٹھ رہے ہوں، آپ کے بھائی یا کوئی بھی لوگ بیٹھے، آپ مطمئن رہے آپ کی سیٹ ناپاک نہیں ہے۔ یہ کے بعد دیگر ہے، پہلے آپ بیٹھے، بعد میں آپ کے فرینڈ بیٹھے، بعد میں آپ کے بھائی بیٹھے، پھر آگے بیٹھے، پیچھے بیٹھے، یہ تمام لوگ جو ایک کے بعد دیگر سائیکل کی طرح بیٹھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی سیٹ کے اوپر
کوئی نجاست ہے، گندگی ہے، اس میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، ناپاک کی نظر بھی آ رہی ہے، تب کہیں جا کر کے وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، پھر اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر اس طرح کے شک، وہم اور وسوسوں کی طرف بالکل نہ پڑے، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائیں۔ پرنس پیرل، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے مسئلے کے نیچے آپ اپنا نام ضرور تحریر کیا کریں، اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کس کے سوال پڑھ رہے ہیں اور کن کو مخاطب کر کے جواب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ جی چپل یا جوتے کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ چپل یا جوتے کے نیچے اگر کوئی ٹھوس ہارڈ نجاست لگ جاتی ہے، جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے، گندا اور ناپاک کیچڑ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کے جوتے یا چپل پر لگ جاتی ہے تو آپ انہیں کسی جگہ پر رگڑ دے، پوچھ دے، اس طرح کہ وہ جتنی گندگی ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کے جوتے اور چپل پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی سافٹ نجاست لگی ہے، کوئی پتلی نجاست لگی ہے تو اس صورت میں دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے زمین پر لگی ناپاکی ہوا یا دھوپ لگنے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے، ویسے ہی اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ صرف زمین اور زمین کی جنس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے درخت ہے، جو چیز آپ زمین سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اس طرح کی جو فکس ہونے والی چیزیں ہوتی ہے، ایسی تمام چیزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی نجاست گر جاتی ہے، کوئی ناپاکی گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد ہوا یا دھوپ کی وجہ سے وہ سوکھ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا یا دل میں سوچا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک غلط کام چھوڑ دوں گا، لیکن صرف سوچا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھائی ہے، تو پھر کیا یہ بھی قسم میں شامل ہوگا یا نہیں؟ جب تک آپ نے زبان سے کوئی قسم نہیں کھائی ہے، دل سے اقرار نہیں کیا ہے، اس وقت تک قسم منعقد نہیں ہوئی ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ارادہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ کرنے کا یقین یا کرنے کی چیز آپ نے زبان سے نہ کہہ دی ہو۔ تو جب تک آپ نے زبان سے نہیں کہا ہے اس وقت تک نیت نہیں ہوئی ہے، قسم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، جب آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے تو پھر آپ کی نیت ہو گئی، اور وہ کام مکمل ہونے کے بعد آپ نے کوئی گناہ والا کام نہیں چھوڑا ہے تو پھر یہ قسم توڑنے کا کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح نیچے آپ کے 2، 3 اور 4 یہ جو سوالات ہیں، ان کا مجموعہ یہ ہے کہ ویسے جو قسم ہوا کرتی ہے، قسم کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، صرف آپ نے نیت کیا ہے تو نیت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی ایک چیز کے بارے میں قسم کھائی، اس کو توڑ دیا، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ قسم کھائی یا دوسری مرتبہ منت مانی پھر توڑ دیا، تو جتنی مرتبہ آپ قسم کو توڑتے رہو گے، اگر الگ الگ کاموں پر قسم یا منت مانی تھی، پھر الگ الگ کاموں کو آپ نے توڑ دیا ہے تو پھر الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک ہی کام کی وجہ سے آپ نے قسم یا منت مانی ہے تو پھر اس صورت میں بہت سارے قسم توڑنے کا ایک ہی کفارہ ہوگا۔ یہ تھے آپ کے چند سوالات اور ان کے جوابات، جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ ان تمام مسائل کو غور سے سنیں، اپنے احباب کو شیئر بھی کریں، اسی طرح جو اپنے گھر والے ہیں انہیں بھی ضرور سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اسی کے ساتھ یہ بھی دعا فرماتے رہیں کہ اللہ جو آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس علم کی روشنی میں عمل کرنے کی اور ہمارے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔